محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أما بعد، أخبرنا شيخنا الجليل الكريم عبد الرحمن يوسف المدني حفظه الله تعالى ورعاه ومتعنا الله بطول حياته. قال: أخبرنا الشيخ محمد صديق الكربالوي الفيصلابادي قال: أخبرنا الشيخ ميا محمد باقر عن الإمام المحدث الحافظ عبد المنان الوزيربادي قال: حدثنا شيخ الكل المحدث السيد نذير حسين الدهلبي عن المحدث إسحاق الدهلبي عن ناصية العلماء الشيخ عبد العزيز الدهلبي عن والده محدث الهند الشيخ أحمد ولي الله الدهلبي عن أبي طاهر عبد السميع محمد بن إبراهيم الكردي القراني المدني عن والده عالم الحجاز ومسنده برهان الدين إبراهيم بن حسن الكردي القراني الشهرزوري عن أبي المكارم نجم الدين محمد بن محمد الغزي العامري الدمشقي عن والده بدر الدين محمد الغزي الدمشقي عن القاضي أبي يحيى زكريا بن محمد الأنصاري قال: أنبأنا أمير المؤمنين في الحديث الشهاب الحافظ الإمام الحجة أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن البرهان إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد التنوخي عن أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار الدمشقي عن المحدث السراج الحسين بن مبارك الزبيدي عن أبي الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجزي الهربي عن أبي الحسين عبد الرحمن بن محمد ابن مظفر الداودي عن أبي محمد عبد الله بن أحمد حمويه السرخسي عن أبي محمد عبد الله بن أحمد بن حمويه السرخسي عن أبي عبد الله محمد بن يوسف الفربري عن الإمام المجتهد الحافظ المحدث جبل الحفظ إمام الدنيا في فقه الحديث أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري اليماني الجعفي قال: حدثني أحمد بن أشكاب قال: حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة البجلي الكوفي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بارك الله فيكم، غفر الله لنا ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب قول الله تعالى: ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. صحیح البخاری جس کی آخری حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، یہ حدیث کی وہ کتاب ہے جس کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے کہا: وَجَعَلْتُهُ حُجَّةً فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ اللَّهِ۔ امام بخاری جب صحیح بخاری لکھ کے فارغ ہوئے تو کہا کہ میں نے اس کتاب کو 6 لاکھ احادیث سے منتخب کیا ہے، اور میں نے اپنے اور اللہ کے درمیان اس کتاب کو حجت بنایا ہے۔ حجت کا معنی ہے دلیل، اپنے اور اللہ کے درمیان حجت بنایا ہے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ پوچھے گا
اے محمد ابن اسماعیل، اے بخاری، تجھے میں نے مضبوط حافظہ، علم، ذہانت دی تھی، کیا کر کے آئے ہو؟ تو میں اللہ سے کہوں گا اللہ میں صحیح بخاری لے کے آیا ہوں۔ ایک دوسری خصوصیت اس کتاب کی یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، حضرت شیخ امام بخاری نے اس حدیث کے جتنے بھی چیپٹرز ہیں، عناوین ہیں یا تراجم الابواب ہیں، ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور روضہ رسول کے درمیان میں بیٹھ کر لکھے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے احادیث کا اکثر حصہ خانہ کعبہ بیت اللہ الحرام میں بیٹھ کے اس کتاب کے اندر شامل کیا ہے۔ ایک تیسری خصوصیت صحیح بخاری کی جو اللہ نے اس کو عظیم خصوصیت عنایت فرمائی ہے، امام بخاری رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ جب بھی کوئی حدیث فائنلی اپنی کتاب کے اندر لکھتے تھے، اس وقت تک نہیں لکھتے تھے جب تک کہ 2 نفل نماز نہیں پڑھ لیتے تھے، اور اس وقت تک نہیں لکھتے تھے جب تک استخارہ نہیں کر لیتے تھے، اور اس وقت تک نہیں لکھتے تھے تیقنت صحتہ، جب تک ان کو یقین نہیں ہو جاتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہی کی حدیث ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق اس وقت تک نہیں لکھتے تھے جب تک غسل کر کے پاک صاف ہو کے بیٹھ نہیں جاتے تھے۔ ایک اور خصوصیت اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی رکھی ہے، چوتھی خصوصیت، کہ اس کتاب کے 2 گتوں کے درمیان میں جتنی احادیث ہیں بالیقین وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث ہیں۔ جو امام بخاری کے عناوین ہیں ان سے اتفاق و اختلاف کا حق انسانوں کو حاصل ہو سکتا ہے، جو آثار ہیں ان سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس کے اندر جہاں یہ لکھا ہوا ہے سند کے ساتھ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے ایسے فرمایا ہے، اس کے اوپر ہمیں اتنا یقین ہے کہ ابو نصر الوائلی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اگر ایک شخص قسم اٹھا دے اور کہے کہ اللہ کی قسم صحیح بخاری کی ہر حدیث اللہ کے نبی کی بات ہے، اور وہ قسم اٹھا کے کہہ دے اگر اس میں کوئی ایسی حدیث ہو جو اللہ کے نبی کی بات نہیں ہے تو میرا گھر اجڑ جائے اور میری بیوی کو طلاق ہو جائے، تو کہتے ہیں امت کا اجماع ہے کہ ایک بندہ اتنے یقین کے ساتھ یہ بھی کہہ سکتا ہے اور یہ کہے گا تو اس کا گھر آباد ہوگا، اس کی قسم ٹھیک ہوگی، ٹوٹے گی نہیں، اور اس کی بیوی آباد رہے گی۔ آخری بات اس حوالے سے کر کے ہم پھر ترجمۃ الباب کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ ابو زید مروزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں بیت اللہ میں رکن یمانی اور مقام ابراہیم خانہ کعبہ کے ان کے درمیان میں لیٹ گیا، یا حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان لیٹ گیا اور مجھے نیند آ گئی۔ خواب میں دیکھتا ہوں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے، اور آپ کہتے ہیں ابو نصر الی متی تدرس کتب الشافعی، کب تک فقہ کی کتابیں پڑھتے رہو گے اور شافعی کی فقہ شافعی کی کتابیں پڑھتے رہو گے، اور میری کتاب کب تک چھوڑے رکھو گے اور نہیں پڑھو گے؟ میں نے کہا اے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام، آپ کی کتاب کون سی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ صحیح بخاری میری ہی کتاب ہے۔ یعنی اتنا یقین کہ جو اس کے اندر حدیثیں ہیں وہ میری حدیثیں ہیں، وہ میری ہی باتیں ہیں،
وہ میرے ہی ارشادات اور فرمودات۔ تو اس کا آخری چیپٹر ہم نے پڑھا ہے بیٹے، اس چیپٹر کو بھی توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے اور اس کے ایک ایک لفظ پہ غور کرنا ہے۔ سب سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ آیت لے کے آئے، اللہ کا یہ فرمان وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم ایسے ترازو لگائیں گے جو عین انصاف ہوں گے۔ وَنَضَعُ ہم لگائیں گے، الموازین ایسے ترازو، القسط جو عین انصاف ہوں گے، لیوم القیامہ قیامت کے دن۔ یہاں تک امام بخاری نے لکھا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی نفس پہ کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا کوئی عمل ہوگا، اتینا بھی اسے بھی ہم لے آئیں گے، اسے بھی ہم لے آئیں گے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں۔ اس پہ بہت ساری چیزیں اس آیت مبارکہ میں قابل غور ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں قیامت کے دن میزان کا تذکرہ کیا ہے، اور میزان کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جمع کا لفظ استعمال کیا ہے۔ میزان نہیں کہا، موازین کہا ہے۔ موازین میزان کی جمع ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ جمع کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے؟ قیامت کے دن ترازو ایک ہوگا یا کئی ہوں گے؟ کیونکہ اللہ نے کہا ایسے ترازو ہم قائم کریں گے۔ تو بعض سلف صالحین یہ رائے رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن جو ترازو ہے، ہر بندے کے اعمال کو تولنے کے لیے علیحدہ علیحدہ ہر بندے کا میزان ہوگا، اس لیے جمع ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ اس لیے جمع ہے کہ ہر بندے کا ہی نہیں، عمل کے حساب سے علیحدہ علیحدہ ترازو، نماز کے لیے علیحدہ، زکوٰۃ کے لیے علیحدہ، روزے کے لیے علیحدہ، حج کے لیے علیحدہ، برائی کی قسمیں ہیں، ہر برائی کے لیے علیحدہ۔ تیسری رائے یہ ہے کہ جمع کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا ہے للتفخیم، بعض دفعہ کسی چیز کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے جمع کا لفظ استعمال کر لیا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح نے پیغمبروں کو جھٹلا دیا، حالانکہ قوم نوح کی طرف کئی پیغمبر نہیں آئے تھے، ایک ہی پیغمبر آیا تھا، جناب نوح علیہ السلام۔ تو اللہ نے جمع کا لفظ جناب نوح کی عظمت، ان کی محنت، ان کی کوشش، 950 سال تک جو وہ دعوت و تبلیغ کرتے رہے، اس کے اظہار کے لیے جمع کا لفظ استعمال کیا۔ تو تیسری رائے یہ ہے کہ موازین جو جمع کا لفظ ہے وہ اس لیے آیا ہے تاکہ اس میزان اور اس ترازو کی عظمت کو بیان کیا جائے۔ سوال یہ ہے الحمدللہ کہ ان میں سے راجح موقف کیا ہے؟ واللہ تعالی عالم۔ آثار سے اور جمہور اہل علم کے موقف سے یہ معلوم ہوتا ہے، راجح موقف یہی ہے کہ میزان ایک ہی ہے، اور اس ایک میزان کے اندر جناب آدم سے لے کے قیامت تک کے آخری انسان کے تمام انسانوں کے اعمال کو تولا جائے گا۔ اس پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے اور ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اتنے سارے انسانوں کے اعمال کا وزن ایک ہی ترازو پہ کیسے کیا جائے گا؟ اربوں کھربوں کے حساب سے انسانوں کی تعداد جناب آدم سے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ تعالی نے اس کا بہت عظیم الشان اور خوبصورت جواب دیا۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ ہی جانتے ہیں کہ کیسے وزن کیا جائے گا، لیکن ہمیں یقین ہے کہ وزن ہو جائے گا، اور ہمیں اشکال اس لیے پیدا ہو رہا ہے کہ ہم دنیا کے ترازو پہ اس ترازو کو قیاس کر رہے ہیں،
اور دنیا کے احوال پہ قیامت کے احوال کو اس کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، جبکہ قیامت کا جہان ایک علیحدہ جہان ہے اور اللہ جانتا ہے کہ اس نے کیسے وزن کرنا ہے۔ اس میں ایک اضافہ کروں گا کہ آج کی اس دنیا میں شاید اس کو سمجھنا آسان ہو گیا ہے۔ گوگل ایک ہی سرچ انجن ہے، اس وقت بھی دنیا میں اس کو کروڑوں لوگ استعمال کر رہے ہیں اور ایک وقت میں استعمال کر رہے ہیں، اور کروڑوں لوگوں کے استعمال کے باوجود وہ سب کو جواب بھی دے رہے ہیں، سب کو ریزلٹس بھی دے رہے ہیں۔ نہ صرف ریزلٹس دے رہا ہے بلکہ ایک کلک کے اوپر، ایک ایک ورڈ کی سرچ کے اوپر وہ ہزاروں جواب ایک بندے کو پل بھر اور سیکنڈ کے اندر پیش کر رہا ہے۔ اور اللہ نے اپنے بارے میں کہا ہے اسرع الحاسبین، اللہ تو سب سے تیز حساب لیتا ہے۔ جو اللہ کے ہاں قیامت کا وہ میزان ہے، اس کی حقیقت ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اس لیے اس آیت کو ذرا دوبارہ پڑھیں، اس اشکال کا جواب تو اس آیت کے اندر بھی موجود ہے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے سب کا وزن کرنا ہے اور ایک رائی کے دانے کے برابر کسی کا عمل پیچھے نہیں رہ جانا۔ کاش میرے ہاتھ میں رائی کا دانہ ہوتا تو میں پریکٹیکلی آپ کو دکھاتا کہ رائی کا وہ دانہ کتنا باریک ہوتا ہے اور اس کو سنبھالنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ یہاں پہ تو اللہ نے رائی کا دانہ کہا ہے، اور ایک دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ذرہ کا لفظ استعمال کیا ہے، اور ذرہ کے بارے میں امام رازی رحمہ اللہ نے لکھا ہے اصغر شیء فی العالم، کائنات میں جو سب سے چھوٹی چیز ہے اس کو ذرہ کہا جاتا ہے۔ یعنی رائی کے دانے کے بھی آپ 1000 ٹکڑے کر دیں، 1,00,000 ٹکڑے کر دیں، جو اس کا کروڑواں حصہ ہوگا، اس کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا تو اللہ اس کو بھی اس وزن میں تولنے کے لیے میزان میں سامنے لے آئیں گے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں۔ تم کیوں سوچتے ہو کیسے حساب ہوگا؟ ہم کافی ہیں حساب لینے کے لیے۔ ایک اشکال پھر باقی رہ جاتا ہے کہ جب وہ ترازو ایک ہی ہے تو پھر اللہ نے جمع کا لفظ استعمال کیوں کیا ہے؟ اس بارے میں اس بندہ فقیر کے دل میں اللہ تعالیٰ نے جو بات ڈالی وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور سلف صالحین کے اس قول سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ سلف نے کہا کہ یہاں جمع تفخیم کے لیے، لیکن اس پہ ہم نے روشنی ڈالنی ہے کہ وہ تفخیم کس حوالے سے ہے۔ جمع شاید اس لیے بھی ہے کہ وہ ترازو ایک ہوگا، لیکن عمل کو تولنے کے زاویے اللہ تعالیٰ نے بہت مختلف رکھے ہوں گے۔ کن حالات میں عمل کیا تھا، کس خلوص کے ساتھ کیا تھا، کس نیت کے ساتھ کیا تھا، کس مقصد کے ساتھ کیا تھا، کس طریقے کے ساتھ کیا تھا، اس کے اثرات کیا ہوئے تھے، نیکی ہے تو فائدہ کیا ہوا تھا، برائی ہے تو اس کا نقصان کیا ہوا تھا۔ یعنی اس ایک عمل کو تولنے کے لیے جو اسپیکٹس اور زاویے ہوں گے وہ ایک نہیں ہوگا، کیونکہ جو ایک زاویہ ہے وہ تو پہلے ہی ہو چکا ہے۔ وہ کہاں ہو چکا ہے؟ وہ نامہ اعمال میں ہو چکا ہے۔ اور محدثین اور شارحین حدیث اور مفسرین اکثر کی یہ رائے ہے کہ نامہ اعمال پہلے مل چکا ہوگا، تولا بعد میں جائے گا۔ یہاں پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب نامہ اعمال مل چکا ہے اور اس کے اندر بھی ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے، ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے اتنی تفصیل کے ساتھ، مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً
إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. احصا کر کے، ایک ہوتا ہے العد گننا، اور احصا ہوتا ہے اسٹیٹسٹیکلی اس کا پورا ٹوٹل پیش کر دینا. پوری زندگی کی اتنی نیکیاں ہیں، پوری زندگی کی اتنی برائیاں ہیں، فلاں دن شروع ہوا تھا تو اتنی نیکیاں ہیں، اینڈ ہوا تھا تو اتنی نیکیاں ہیں. کسی چیز کو شروع سے لے کے آخر تک جب تفصیل سے اس کو گنا جاتا ہے اس کو احصا کہتے ہیں. اسی لیے اللہ نے ایک جگہ پہ اکٹھے دونوں الفاظ استعمال کیے، وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، یعنی جو گنتی ہے، عدت ہے، اس میں صرف کاؤنٹنگ ہے، اس کا احصا کرو، کب عدت شروع ہوئی تھی، کب ختم ہوئی تھی، مکمل طور پہ اس کا حساب رکھو، بات طول پکڑ جائے گی. تو وہ تو پہلے ہو چکا ہے، نامہ اعمال پہلے دیا جا چکا ہے، اس میں کاؤنٹنگ ہے کہ پوری زندگی کی اتنی نیکیاں ہیں، وہ مل چکا ہے. اور اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے قیامت کا، جس میں پھر اس کو تولا جانا ہے. وہ جو نیکیاں کی اس نے زندگی کے اندر، 1000 کی یا 1,00,000 کی یا جتنی بھی کی تھی، ان نیکیوں کا وزن ہر حوالے سے، فیکٹر، نیت، رزلٹ، نتیجہ، طریقہ، ماحول، کس صدی میں، کس ماحول میں، کہاں، کیسے کیا، پھر اس کو تولا جانا ہے. اور چونکہ وہ کئی حوالوں سے، کئی زاویوں سے تولا جانا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تفخیم کے طور پہ جمع کا لفظ استعمال کیا. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. القسط، اب یہ الموازین کی صفت ہے، موصوف اور صفت، وحدت و تثنیہ اور جمع، تذکیر و تانیث، اس میں ایک دوسرے کے مطابق ہونے چاہیے. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موازین جمع ہے اور القسط واحد کیوں ہے؟ اس کا بہت خوبصورت جواب ائمہ تفسیر نے دیا کہ القسط مصدر ہے، اور جب مصدر لے کے آتے ہیں آپ تو اس میں واحد، تثنیہ، جمع سب برابر ہوتے ہیں. رجل عدل، رجلان عدل، رجال عدل. یہ اللہ کا کلام ہے. میرے روحانی بیٹوں، میں آپ سے خصوصاً کہنا چاہوں گا، اس کے ایک ایک لفظ پہ غور کیا کریں. پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جمع کی بجائے مصدر کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اس میں کیا فصاحت ہے اور اس میں کیا بلاغت ہے؟ اس میں ایسی کمال کی بلاغت ہے، اگر آپ سمجھیں تو آپ اش کر اٹھیں کہ اللہ تیرے کلام کی فصاحت اور اس کی بلاغت کے کیا کہنے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ کہیں عمر عدل کرنے والا ہے، آپ کہیں ابو بکر عدل کرنے والا ہے، آپ کہیں کہ عثمان عدل کرنے والا ہے. اور ایک یہ ہے کہ آپ کہیں عمر تو خود عدل کا نام ہے، ابو بکر تو سراپا عدل ہے. ایک یہ ہے کہ آپ کسی کے بارے کہیں یہ بڑا حسین ہے، اور آپ کہیں کہ یہ تو خود حسن ہے. تو اللہ رب العزت نے یہ کہا ہے الموازین، جو ترازو میں نے لگانے ہیں اس میں عدل کی بات نہ کرو، وہ تو ہے ہی خود عدل، وہ تو ہے ہی سراپا عدل. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. ایسے میزان، ایسے ترازو ہم لگائیں گے جو عین انصاف ہیں. اس لیے اس کا ترجمہ یہ بنے. اگر آپ ترجمہ کریں گے انصاف والے ترازو تو پھر وہ مصدر کا ترجمہ نہیں ہو رہا. ترجمہ کے اندر دقت اور باریک بینی شاید کہ اس انسانی دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، جس کو ہم نے سب سے آسان سمجھا ہوا ہے، اور یہ سب سے پیچیدہ کام ہے. وَنَضَعُ، ہم لگائیں گے، الموازین، ایسے ترازو، القسط، جو عین انصاف ہے، لیوم القیامہ، قیامت کے دن. آگے لام آتا ہے. لام کا کیا معنی ہے؟
یہاں پہ تین قسم کے اقوال ہمیں مفسرین سے ملتے ہیں. ایک یہ ہے کہ یہاں جو لام ہے یہ فی کے معنی ہے، فی یوم القیامہ، قیامت کے دن میں، قیامت کے دن میں. اور ایک یہ ہے کہ یہ جو لام ہے یہ تعلیل کے لیے ہے، یعنی قیامت کے دن کی وجہ سے، قیامت کے دن کے لیے، قیامت کے دن کے لیے. اور ایک یہ ہے کہ یہ لام لام العاقبہ ہے، انجام کو ظاہر کرنے کے لیے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. آگے امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، آدم کے بیٹوں کے اعمال اور ان کی بات کو تولا جائے گا. امام بخاری نے یہ نہیں کہا مسلمانوں کے اعمال، امام بخاری نے کہا آدم کے بیٹوں کے اعمال. تو گویا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ موقف ہے کہ مسلمانوں کے اعمال بھی تولے جائیں گے، کافروں کے اعمال بھی تولے جائیں گے، آدم کے جتنے بھی بیٹے ہیں سب کے اعمال تولے جائیں گے. امام ابن حجر رحمہ اللہ نے یہاں اختلاف نقل کیا ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ کافروں کے اعمال نہیں تولے جائیں گے. کیوں نہیں تولے جائیں گے؟ ان کی دلیل یہ ہے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. اور اس کے علاوہ بھی کچھ دلائل دیے انہوں نے کہ کافر نے تو جہنم میں جانا ہے تو اس کے اعمال کو تولنے کی ضرورت ہی نہیں، جبکہ ہمارے علم کے مطابق یہ موقف مرجوح ہے اور راجح بات امام بخاری کے موقف والی ہے، کفار کے اعمال بھی تولے جائیں گے. اور یہاں جو اللہ نے کہا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ تولا نہیں جائے گا، اس کا یہ معنی ہے تحقیر کے لیے کہ ان کے تولنے کا بھی ایسی جیسے تولا ہی نہیں گیا، ان کا وزن ہی کوئی نہیں ہوگا، وزن ہوگا کوئی نہیں. اس کی تحقیر مقصود ہے، یہ بتانا مقصد نہیں ہے کہ تولا نہیں جائے گا. ہاں دو قسم کے لوگ ہیں جن کے اعمال نہیں تولے جائیں گے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ایک وہ لوگ ہیں جو اتنے نیک تھے زندگی میں ان کی برائی تھی ہی کوئی نہیں، تو ان کو تولنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اللہ کہیں گے بغیر حساب کے جنت میں چلے جاؤ. ان کو یہ تول کا اور یہ سارا حساب کا انتظار بھی نہیں کرنا پڑے گا. 70,000 من امتی يدخلون الجنت بغیر حساب، میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ان کے اعمال نہیں تولے جائیں گے. اور دوسری قسم کے وہ کافر ہیں جو کافر بھی تھے اور ظالم بھی تھے اور ایسے مجرم بھی تھے کہ انہوں نے نیکی کی کوئی نہیں، تو اس لیے ان کے اعمال کو بھی تولنے کی ضرورت نہیں اور ان کو بغیر حساب کے جہنم میں بھیج دیا جائے گا. تولے کن کے جائیں گے؟ میرے اور آپ جیسے گناہگار مسلمانوں کے اعمال، ان کی نیکیاں بھی ہیں برائیاں بھی ہیں، تو ان کا وزن کرنا ہے نیکیوں کا زیادہ ہے یا برائیوں کا زیادہ ہے، اور اس کو دکھانا بھی ہے کہ اپنی نیکیوں اور اپنی برائیوں کا وزن دیکھ لو. کاؤنٹنگ ہو چکی ہے، وہ اس کو ٹوٹل پتہ چل چکا ہے اتنی نیکیاں ہیں اتنی برائیاں ہیں، لیکن اب اس کا وزن کتنا بنتا ہے اور فائنل رزلٹ کیا بنتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس میزان کے اندر شو کرنا ہے اور اس میزان کے اندر ظاہر کرنا ہے. اور کافر کون سے ہیں جن کے اعمال تولے جائیں گے؟ کافر ہے لیکن صلہ رحمی کرتا ہے، کافر ہے ویلفیئر کے کام کرتا ہے، کافر ہے اس نے ہسپتال بنائے ہیں، کافر ہے اس نے انسانوں کی خدمت کی ہے، کافر ہے لیکن اس نے گلاب دیوی ہسپتال بنا دیا، کافر ہے اور اس نے فلاں ویلفیئر کے بڑے بڑے پروجیکٹ بنا دیے. تو ان کے اعمال کو تولا جائے گا، اس لیے نہیں کہ دیکھا جائے اس نے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے، وہ تو طے ہے اس نے جہنم میں جانا ہے. تو اس کافر کے اعمال کو تولنے کا مطلب کیا ہے؟ کافر کے اعمال کو اس لیے تولا جائے گا کہ اس نے جہنم کے کس درجے میں جانا ہے اور اس کو کتنی سزا ملنی ہے. کیونکہ
جہنم میں سزا سب کے لیے ایک جیسی نہیں ہے، اور ایسے نہیں ہے جیسے ہم سمجھے کہ ایک گڑھا ہے بس سب کو اس کے اندر پھینک دیا گیا ہے، نہیں، لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ، اس کے 7 دروازے ہیں، اس کا مطلب ہے اس کے 7 سیکشن ہیں، 7 پورشن اور 7 حصے ہیں، یا جہنمیوں کے 7 درکات ہیں۔ جنت اوپر جاتی ہے تو جنت کے درجات ہوتے ہیں، جہنم کے نیچے تہیں جاتی ہیں تو جہنم کے درکات ہوتے ہیں، یعنی اوپر کے لیے درجات ہیں اور نیچے کے لیے درکات ہیں۔ تو جہنم کے 7 یہ درکات ہیں، اور منافق جو ہیں فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر ہیں۔ تو ان کے وزن کو تولنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کو جہنم کے قید خانے کے کس جیل خانے کے اندر بھیجنا ہے، اور وہاں ان کو کتنی سزا دینی ہے۔ ممکن ہے ان کے ویلفیئر کے کاموں کی وجہ سے ان کی سزا اللہ کچھ کم کرنا چاہتے ہوں، وہ بہت مہربان ہے۔ جیسا کہ جناب ابو طالب ہیں، ان کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے جو اسلام کے لیے سروسز پیش کی اور اپنے بھتیجے کے لیے انسانی بنیادوں پہ جو خیر کے کام کیے، اللہ تعالیٰ نے جہنم کے ایک ایسے طبقے کے اندر ان کو رکھنا ہے کہ ان کے صرف پاؤں کے نیچے، پاؤں والا حصہ اس میں آگ ہوگی، لیکن وہ پاؤں کے نیچے بھی آگ ایسی شدید ہوگی کہ اس کا دماغ کھولتا ہوگا، وہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ سزا مجھے مل رہی ہے، لیکن یہ سب سے کم جو سزا والا جہنمی ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں حالانکہ اس شخص کو سب سے کم سزا ہو رہی ہوگی، لیکن وہ سمجھے گا کہ جہنم میں سب سے زیادہ سزا مجھے مل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم، بنو آدم کے اعمال بھی تولے جائیں گے، وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ، اور ان کے قول بھی تولے جائیں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں 2 چیزوں کا وزن لکھا ہے، اعمال تولے جائیں گے اور باتیں تولی جائیں گی۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی نے، امام ابن حجر رحمہ اللہ تعالی نے، دیگر محدثین نے اس مسئلے کو تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا۔ اس دور کے اندر یہ بڑا ہی معرکہ آرا مسئلہ تھا، معرکہ آرا مسئلہ تھا، اور معرکہ آرا مسئلہ یہ تھا کہ انسان تولتا اس چیز کو ہے جو سالڈ ہوتی ہے، جس کا ایک وزن ہوتا ہے، جو ویٹیبل ہوتی ہے نا۔ میں گلاس کو تول لوں گا، ڈبے کو تول لوں گا، کتاب کو تول لوں گا، اس کی ایک فزیک ہے، اس کی ایک شیپ ہے، تو اس کو رکھ کے تولا جا سکتا ہے۔ تو امام بخاری کے دور میں جو معتزلہ ریشنلسٹ لوگ تھے، عقل پرستی کی تحریک کے جو دل دادا تھے، اور قرآن و حدیث سے زیادہ اپنی عقل پہ فوکس کرتے تھے، وہ کہتے تھے نہیں، ان محدثین کو کیا پتا ہے، یہ تو بس ایک محاورہ ہے، تولا جائے گا کا مطلب یہ نہیں کہ تولا جائے گا، تولا جائے گا مطلب ہے انصاف ہوگا۔ جیسے ہم کسی چیز کو میٹافوریکلی یا استعارہ کی زبان میں کہتے ہیں، ایک محاورہ ہوتا ہے، تو تولنے کا مطلب یہ نہیں کہ تولا جائے گا۔ وہ نعوذ باللہ من ذالک ان محدثین کو بیوقوف سمجھتے تھے۔ جو قرآن و سنت کے فالورز ہیں، یہ ہر دور کا مسئلہ رہا ہے کہ جو اپنے دور کے سائنٹسٹ لوگ ہوتے ہیں، یا اپنے دور کے فلاسفر ہوتے ہیں، یا اپنے دور کے تھنکر ہوتے ہیں، یا اپنے دور کے ریشنسٹ ہوتے ہیں، وہ ہر چیز کو اپنی عقل، لاجک، وزڈم اس کے اوپر جسٹیفائی کرتے ہیں، اور جو ان کو سمجھ نہیں آتی ہے اس کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ اس دور کی ایک بہت بڑی ریشنلزم کی تحریک تھی، جس کو تحریک اعتزال کہا جاتا ہے، اور یہ سب کہتے تھے کہ بیوقوف لوگ ایسے کہتے ہیں تولا جائے گا۔ تولا اس چیز کو جاتا ہے جس کو کوئی وزن ہو۔ ہم نے بات کی، الفاظ منہ سے نکلے، پتہ نہیں کہاں گئے، گم ہو گئے، صدیاں گزر گئیں، قیامت کے دن ان کا نام و نشان ہی نہیں، تولا کیسے جائے گا؟ انسان نے عمل کیا تو اس کو کیسے تولا جائے گا؟ بہت سارے لوگوں نے پھر اس کا جواب دیا۔ اس دور کے کچھ لوگوں نے یہ جواب دیا کہ بات تو ان کی ٹھیک ہے کہ وزن کرنے کے لیے ایک جسامت، کثافت ضروری ہوتی ہے،
تو ان اعمال کو اللہ تعالیٰ ایک شکل دے دے گا۔ پھر انہوں نے دلائل دیے، جیسا کہ قبر کے اندر انسان کے پاس ایک شکل آئے گی اور قبر کے اندر وہ میت اس سے پوچھے گی تو کون ہے، اور وہ کہے گا انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں۔ یہ جیسا کہ حدیث میں یہ کہا گیا کہ قیامت کے دن قرآن آئے گا اور سورہ بقرہ، آل عمران بھی آئیں گی، زہراوین کأنہما غمامتان او غیایتان او فرقان من طیر صواف تحاجان عن صاحبہما، ابر کے بادل کی طرح، ٹکڑے کی طرح، پرندوں کے جھنڈ کی طرح، اور کہیں گے اللہ اس کو معاف کر دے، یہ ہمیں تلاوت کرتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اعمال کو ایک شکل دے دی جائے گی اور اس شکل کو تولا جائے گا، ہر عمل کی ایک شکل ہو جائے گی۔ لیکن واللہ عالم، ہمارا تو اس پر ایمان ہے اللہ تعالیٰ نہ شکل دینے کا محتاج ہے اور نہ اس کو جسامت دینے کا محتاج ہے، وہ ہمارا رب علی کل شیء قدیر ہے، وہ بات کو بھی تولے گا، اخلاق کو بھی تولے گا، وزن کرے گا، ہر عمل کا وزن کرے گا، 2 رکعتوں کا وزن ہوگا، تلاوت کا وزن ہوگا، ماں کے پاؤں دبانے کا وزن ہوگا، اچھی بات کا وزن ہوگا، اللہ کے راہ کی طرف چل کے آئیں اس کا وزن ہوگا، ہر عمل کا وزن ہوگا۔ اب پھر وہی سوال کہ وزن کیسے ہوگا؟ یہی تو ہم دنیا کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ اہل الحدیث کا منہج یہ ہے اور ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہے، جو اللہ کے قرآن نے کہہ دیا، عقل میں آتا ہے پھر بھی مانو، نہیں آتا پھر بھی مانو، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اگر آپ مانتے ہی نہیں جب تک آپ کی عقل میں نہیں آتا تو پھر آپ ایمان نہیں لا رہے، آپ تو اپنے عقل کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ اگر ایسے ہوتا تو صدیق کبھی بھی معراج کے واقعے کو تسلیم نہ کرتا، لیکن چلیں یہ جو عقل کے غلام ہیں آج ان کی بھی ہم تسلی کروا دیتے ہیں۔ کیسے تولا جائے گا؟ ان کو ہم سمجھاتے ہیں، اس دور میں سمجھانا ممکن نہیں۔ آپ اپنے موبائل کے اندر جب ریکارڈنگ کرتے ہیں تو آج کی سائنس آپ کو بتاتی ہے نا کہ آپ کی یہ ویڈیو اتنے MB ہے، اتنے GB کی ہے، اتنی KB کی ہے، ایک ایک بات کا وزن آج کی دنیا میں انسان کرنے لگ گئے نا۔ آپ کارڈ ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں نا کہ کتنے GB کا کارڈ ہے، موبائل لیتے ہیں نا تو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کتنے GB کا ڈیٹا آ سکتا ہے، آپ لیپ ٹاپ لیتے ہیں نا تو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کتنے GB کا کارڈ آ سکتا ہے۔ آج کی اس دنیا میں جب انسانوں نے اتنی ترقی کر لی ہے تو وہ رب کریم جو علی کل شیء قدیر ہے، جب اس نے کہہ دیا ہے ہم نے تولنا ہے تو ہم مانتے ہیں کہ اس نے تولنا ہے۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم، بنو آدم کے اعمال، وَقَوْلَهُ، اور ان کی باتیں، یوزن، ان کا وزن کیا جائے گا، اور ایک نسخے کے اندر ہے توزن، ان کا وزن کیا جائے گا۔ یہاں پہ ایک اور چیز کا اضافہ کرتے چلیں کہ الحمدللہ اس بندہ فقیر نے جب ان محدثین کی باتوں کو جمع کیا ہے تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 4 چیزوں کو تولے گے اور ان 4 کا آپس میں کوئی تعارض نہیں، باتوں کو بھی تولا جائے گا، اعمال کو بھی تولا جائے گا، نامہ اعمال کو بھی تولا جائے گا، اور خود اللہ چاہیں گے تو انسان کو بھی تول دیں گے۔ اور 4 کے علیحدہ علیحدہ دلائل قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں۔ بات کو تولنے کی دلیل تو یہی حدیث ہے، اعمال کو تولنے کی دلیل یہی قرآن کی آیت ہے، وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ نام اعمال کو تولنے کی حدیث بطاقہ ہے، جس میں اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اس پرچی ایک طرف 99 رجسٹر ہوں گے اور ایک طرف پرچی ہوگی، اور وہ بندہ کہے گا ما هذه البطاقہ بتلك السجلات، اس چھوٹی سی پرچی کا وزن ہی کیا ہے میرے مولا، اور 99 رجسٹر تحت نگاہ بھرے ہوئے ہوں گے، اور اللہ اس پرچی کو تولیں گے تو 99 رجسٹروں سے بھی اس کا وزن زیادہ ہو جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ پرچیوں کو، نامہ اعمال کو، ریکارڈ کو بھی تولا جائے گا اور انسانوں کو تولا جائے گا۔ اس کی دلیل عبداللہ ابن مسعود کی وہ خوبصورت حدیث ہے
جب صحابہ ان کی باریک ٹانگوں کو دیکھ کے کہہ رہے تھے کہ من دقت ساقی، اس کی ٹانگیں کتنی باریک ہیں، تو آپ نے فرمایا لرجل عبداللہ اثقل فی المیزان من احد، عبداللہ کی جو ٹانگ ہے اس کی ایک ٹانگ کا وزن اللہ کے میزان میں احد پہاڑ سے زیادہ ہو جائے۔ رحمہ اللہ القسط کی تفسیر میں لکھ رہے ہیں کہ امام مجاہد کہتے ہیں القسطاس العدل بالرومیہ، القسطاس رومی زبان میں عدل کو کہتے ہیں۔ بیٹے آپ سے ایک سوال پوچھ لیں عبداللہ فہیم، القسطاس کا تو یہاں لفظ ہی کوئی نہیں آیا، تو امام بخاری اس کی تفسیر کیوں کر رہے ہیں؟ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت جواب ہے کہ اس کا بھی مادہ قاف سین تا ہے اور اس کا مادہ بھی قاف سین تا ہے۔ اس سے ایک خوبصورت وجہ ہے اور بھی، وہ کوئی بتائے گا؟ وہ وجہ بیٹے یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ منہج ومن عادات الامام البخاری رحمہ اللہ تعالی انه يفسر كلمة مناسبة للكلمة المذكورة في الآية۔ امام بخاری محل استشہاد کے اندر جو آیت لے کے آتے ہیں اس موضوع پہ کسی اور آیت میں کوئی لفظ آیا ہو تو اس کی بھی تفسیر کر دیتے ہیں۔ تو اس میں القسط کا لفظ ہے اور دو آیات میں القسطاس کا لفظ ہے، وزنوا بالقسطاس المستقیم، وزنوا بالقسطاس المستقیم۔ امام مجاہد کہتے ہیں القسطاس رومی زبان میں عدل کو کہتے ہیں۔ یہاں میں ایک بہت بڑی بات کہنے لگا ہوں، مشائخ بیٹھے ہیں، میری غلطی ہو تو اس کی اصلاح کر دینا، لیکن میں یہ کہنے کی جرت اس لیے کر رہا ہوں کہ الحمدللہ تفسیر تھوڑا بہت میرا ایک تخصص ہے۔ امام مجاہد کا یہ قول محل نظر ہے۔ امام مجاہد القسطاس کا ترجمہ کر رہے ہیں العدل، جبکہ القسطاس کا ترجمہ اگر ہم عدل کرتے ہیں تو یہ تو وہی معتزلہ والی بات ہوگی کہ تولا نہیں جائے گا، تول سے مراد بس عدل ہے، تو یہ تو تعویل ہو جائے گی اللہ کے قرآن کی۔ تو ہم لوگ اللہ کے قرآن کی تعویل نہیں کرتے، جو آ گیا اس کو مانیں گے۔ اور اللہ کے قرآن کے خلاف یا حدیث کے خلاف ایک بہت بڑے تابعی ہیں امام مجاہد، ابن جبر المکی رحمہ اللہ، حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں، اور 3 دفعہ انہوں نے قرآن مجید جناب عبداللہ ابن عباس سے ایک ایک آیت کر کے سیکھا ہوا ہے۔ لیکن ہر انسان سے خطا ہو سکتی ہے۔ امام مجاہد رحمہ اللہ کے اور بھی کچھ ایسی آراء ہیں جس میں وہ تعویل کر جاتے ہیں، اور ان کا بھی محدثین نے اور مفسرین نے رد کیا ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک میزان اللہ کا قرآن ہے اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ سلف صالحین کو ہم نے ماننا ہے، لیکن ان کے فہم کو بھی قرآن و سنت کے میزان پہ تول کر، اور ان کے فہم کو بھی دیکھنا ہے کہ دوسرے سلف صالحین کے فہم کو بھی دیکھیں۔ اس لیے امام طبری رحمہ اللہ نے اپنی عظیم تفسیر طبری کے اندر دونوں اقوال نقل کر دیے ہیں۔ ایک طرف تابعی امام مجاہد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قسطاس کا معنی عدل ہے، دوسری طرف دوسرے تابعی ہیں امام حسن رحمہ اللہ، اس کی تفسیر ثابت ہے، امام طبری نے لکھا، وہ کہتے ہیں نہیں، القسطاس کا معنی عدل نہیں ہے، القسطاس کا معنی تکڑی ہے، ترازو ہے۔ تو ہمارا ایمان ترازو پر ہے، ہمارا ایمان ترازو پر ہے کہ وہ ایک ترازو ہے اور اس کے اندر تولا جائے گا، اس کے نتیجے میں عدل ہوگا۔ وہ ادات العدل ہے، عدل نہیں ہے، وہ ادات العدل ہے۔ جو عدل کا نتیجہ ہے اس کو تو معتزلہ بھی مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد خود ترازو ہے، اور اس کی دلیل خود اللہ کے قرآن کے اندر موجود ہے، کیونکہ عدل تو خود ہی عدل ہوتا ہے، جبکہ اللہ نے کہا وزنوا بالقسطاس المستقیم، تو مستقیم ادات العدل کی صفت ہے کہ ترازو سیدھا رکھ کے تولا کرو، اس کے نتیجے میں عدل ہوتا ہے، پھر اس کے نتیجے میں عدل ہوتا ہے۔ امام مجاہد رحمہ اللہ اور بھی 2 مقامات اس وقت میرے ذہن میں آ رہے ہیں جہاں انہوں نے تعویل کی اور مفسرین نے ان کی تعویل کو رد کیا۔ بنی اسرائیل کو جو اللہ نے بندر اور خنزیر کی شکلوں میں بدلا تھا، تو امام مجاہد کہتے ہیں اللہ نے ان کی شکلیں نہیں بدلی تھیں، ان کے دل کی کیفیت یعنی ان کی حرکتیں اور سوچیں بندروں اور خنزیروں والی ہو گئی تھیں، جبکہ یہ دیگر سلف صالحین کے تفسیر کے خلاف ہے۔ ہم ویسے ہی مانتے ہیں جیسا کہ قرآن نے کہہ دیا ہے،
وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، ان میں سے کچھ کو اللہ نے بندر بنا دیا اور کچھ کو اللہ نے خنزیر بنا دیا۔ تو اس لیے بھی میں تھوڑا ہمت کر کے یہ آپ کے سامنے واضح کر رہا ہوں کہ تاکہ یہ منہج آپ کے سامنے واضح ہو جائے کہ تفسیر تابعین میں اگر اختلافی اقوال موجود ہوں گے تو ہم دلائل کی روشنی میں ترجیح دیں گے، یہ نہیں کہ ہم کو اپنی رائے پیش کر رہے ہیں، دوسری طرف بھی تابعین کے اقوال موجود ہیں، تو جو قرآن و سنت کے اقرب ہے اس کو ہم تسلیم کریں گے۔ تو اس لیے ہمیں امام مجاہد رحمہ اللہ کے اس قول سے اتفاق نہیں ہے کہ القسطاس کا معنی عدل ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ القسطاس کا معنی ترازو ہی ہے، القسطاس کا معنی ترازو ہی ہے، اور وہ ترازو کیسا ہے اس کی تفسیر سیدنا سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی، جو صحابی رسول ہیں، مرفوعاً بھی ہے لیکن اس کی سند قوی نہیں، جناب سلمان سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے۔ فرماتا یوضع المیزان وَلَهُ کِفَّتَانِ، قیامت کے دن ترازو کو رکھا جائے گا اور اس کے دو پلڑے ہوں گے، لو وضع فی احداہما السماوات والارض، اگر اس کے ایک پلڑے کے اندر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کو رکھ دیا جائے تو پھر بھی وہ کھلا ہوگا۔ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کی مخلوقات کو رکھ دیا جائے تو پھر بھی وہ کھلا ہوگا، اس کے اندر ہر چیز کا وزن ہو سکتا ہے۔ وہ صرف ایک تصور کھینچا گیا ہے نا۔ امام ابن حجر نے یہ بھی لکھا کہ جبریل نے اس کو تھاما ہوگا۔ بعض سلف صالحین نے یہ بھی کہا کہ اس ترازو کی ایک زبان بھی ہوگی اور آنکھیں بھی ہوں گی۔ یہ سلف کے اقوال ہے، یعنی وہ ایک علیحدہ اور انوکھا ترازو ہے جو قیامت کے دن قائم ہوگا، جو سراپا عدل اور سراپا انصاف ہوگا۔ وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ، امام مجاہد کہتے ہیں کہ قسطاس رومی زبان میں عدل کو کہتے ہیں۔ اب میرے ذہن کے اندر ایک بات آتی ہے اس کی وضاحت میں کہ جو رومی زبان ہے، اصل میں جو رومن امپائر ہے اس کی کچھ ریاستیں وہ تھیں، ان کا کنٹرول عرب تک پہنچا ہوا تھا، اور جتنی بھی زبانوں کے الفاظ ہیں بنیادی طور پہ تمام زبانوں کے الفاظ حسی چیزوں سے شروع ہوتے ہیں۔ حسی چیزیں وہ ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں، جن کو ہم ٹچ کرتے ہیں، یعنی انسان جب سب سے پہلے الفاظ بولتا ہے نا، جیسے آج کل بچہ بولے گا تو سب سے پہلے وہ مکان، روٹی، پانی، ابو، امی، جن چیزوں کو دیکھتا ہے نا وہ الفاظ بولے گا۔ تو انسان نے جب زمین کے اوپر زبان سیکھی ہے تو انسان نے بھی سب سے پہلے وہی الفاظ سیکھے ہیں جو انسان استعمال کرتا تھا، اپنے استعمال میں لاتا تھا، اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ کے علاوہ۔ وہ تو انسان کی فطرت میں ہے، تو باقی الفاظ انسان وہی استعمال کرتا ہے جو ہم استعمال میں لاتے ہیں، اس سے پھر آگے زبان کے اندر وسعت پیدا ہوتی ہے۔ تو القسطاس بھی بنیادی طور پہ رومی زبان کے اندر بھی اگر اس کی تحقیق کی جائے گی تو اسی نتیجے پہ پہنچیں گے کہ عربوں کے ہاں جو ترازو اس دور میں استعمال ہوتا تھا، عام ترازو کو میزان کہتے تھے، یعنی میزان کا لفظ بھی عرب استعمال کرتے تھے، وہ ہر قسم کے ترازو کے لیے ہوتا تھا، لیکن ایک خاص قسم کا ترازو، یعنی یہ میں اپنے ایک ریسرچ یا اپنے ایک غور و فکر کے نتیجے میں یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، ان میں خاص قسم کا ترازو جو رومیوں سے انہوں نے ایکسپورٹ کیا ہوگا اور جو اس دور کے حساب سے بڑا ایکیوریٹ اور بڑا بہترین ترازو ہوگا، اس ترازو کو قسطاس کہتے ہیں۔ اور یہ آپ لغت کے اندر آپ کو فرق مل جائے گا کہ عام ہر ترازو کو آپ میزان کہیں گے، اور اس لیے امام طبری رحمہ اللہ نے تفسیر طبری کے اندر قسطاس کی تفسیر میں یہ مختلف اقوال نقل کیے ہیں۔ ایک قول یہ بھی نقل کیا کہ خاص قسم کا ترازو جس کو اس دور میں القبان غالباً کہا جاتا تھا، وہ والا ترازو القسطاس سے مراد ہے، اور بعض سلف نے کہا نہیں، ہر قسم کا میزان اس سے مراد ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ تو اگر آپ اس طرف لے کے جائیں گے پھر بھی اس کا معنی ترازو ہی ہوگا۔ تو اس ترازو کی بنیاد پر چونکہ انسان دوسرے کے ساتھ عدل کرتا ہے تو پھر اس میں سیکنڈری اور دوسرا معنی پیدا ہو گیا عدل کا۔ وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ ویقال القسط مصدر المقسط،
اور یہ کہا جاتا ہے کہ القسط جو ہے وہ مصدر ہے مقسط کا اور وہ عادل ہے، وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ، القاسط جو ہے ظالم کو کہتے ہیں۔ چونکہ وقت کم ہے آخر میں اب میں حدیث پڑھتا ہوں اور اس کی تھوڑی سی تشریح بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا احمد بن اشکاب، مجھے یہ حدیث احمد بن اشکاب نے بیان کی۔ احمد بن اشکاب 217 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے، امام بخاری کے استاد ہیں، اور احمد بن اشکاب کوفہ سے تھے اور پھر مصر کے اندر انہوں نے قیام کیا تھا، اور امام بخاری کی ملاقات ان سے مصر میں ہوئی تھی، اور مصر میں ہی انہوں نے ان کی وفات والے سال 217 ہجری میں ہی ان سے یہ حدیث سنی تھی۔ اور ان کے دادا جو ہے نا، وہ ہمارے پرانے دور کے اندر جو ہوتے تھے کلی کرنے والے برتنوں کی، تو احمد کے جو والد محترم ہیں یہ کام کرتے تھے، اور یہ خود غلامی کی زندگی بسر کرنے والے تھے۔ تو اللہ نے یہ دین کا علم شروع اسے ایک کمزور طبقے کے اندر رکھا ہوا ہے، اس لیے اس کمزور طبقے کو حقیر نہ سمجھا کریں۔ اور جو روم کا بادشاہ تھا اس نے بھی پوچھا تھا ابو سفیان سے کہ تمہارے نبی کے فالوور اونچے اونچے لوگ ہیں یا کمزور قسم کے لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ کمزور قسم کے لوگ ہیں۔ تو بڑا ذہین بادشاہ تھا، اس نے کہا اکثر نبیوں کے فالوور کمزور لوگ ہی ہوتے ہیں، کیونکہ بڑے بندوں کو بعض دفعہ بات سمجھ آ جاتی ہے، لیکن کرسی چھوڑنا، وہ دولت چھوڑنا اور وہ چیزیں چھوڑنا، وہ قربانی دینا ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ ان کے استاد محترم ہیں محمد ابن فضیل، یہ بھی کوفہ سے تعلق رکھتے ہیں، الضبی ہیں یہ بھی، وہ بھی الضبی ہیں، الکوفی ہیں۔ 195 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ وہ کہتے ہیں مجھے میرے استاد عمارہ بن القعقاع نے بتایا، ان کے جو آگے بزرگوں میں ابن شبرمہ وہ بھی بڑے محدث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے استاد ابو زرع نے بتایا، اور یہ جو ابو زرع البجلی ہیں یہ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی کے پوتے ہیں، یعنی صحابی کے پوتے۔ تو یہ کہتے ہیں مجھے ابو زرع نے بتایا۔ ابو زرع رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ 5374 حدیثوں کے راوی ہیں، اور امام حضرت ابو ہریرہ کے 800 کے قریب شاگرد ہیں۔ 7 ہجری کے اندر اسلام قبول کیا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحبت میں بمشکل 3 سال کے قریب، 3 سال کے قریب رہے ہیں، اور اتنے عرصے میں 5374 حدیثوں کے حافظ حدیث ہیں۔ اور آج مکہ میں بھی آواز آتی ہے ان ابی ہریرہ، راجوال کے مسجد سے بھی ان ابی ہریرہ، اور امریکہ کے اندر بھی ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے بیٹو، یہ سعادت ہے کہ آپ ان مسندوں کے جانشین بنے اور ورثہ بنے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اجتماعی انداز میں نہیں، لیکن اپنے اپنے دل میں ایک دفعہ آپ کہہ لیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتانی، 2 باتیں ہیں، حبیبتانی بہت پیاری ہیں، الی الرحمن رحمان کو، خفیفتانی ہلکی پھلکی ہیں، علی اللسانی زبان کے لیے بولنے میں، ثقیلتانی بھاری ہیں، فی المیزانی میزان میں۔ ایک بڑی اہم بات ہے، یہ خبر ہے، یہ ساری کیا ہے؟ خبر ہے اور مقدم ہے۔ ایک یہ ہے کہ اللہ کے نبی یہ کہتے کہ پہلے سبحان اللہ کہتے، آپ نے ایسے نہیں کہا۔ ایک یہ ہے کہ میں کہتا حافظ محمد شریف صاحب ایسے 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 ہیں، اور ایک ہے کہ میں کہوں وقت کے محدث ہیں، ہمارے شیخ ہیں، بہت بڑے مربی ہیں، عظیم استاد ہیں، شیوخ الحدیث کے استاد ہیں، مرکز التربیہ کے بانی ہیں، مدینہ یونیورسٹی کے فاضل ہیں۔ پھر آپ میں شوق پیدا ہوگا وہ کون ہے؟ پھر میں اینڈ پہ کہوں وہ ہمارے شیخ حافظ محمد شریف صاحب ہیں۔
تو امام ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا نبی علیہ السلام نے اپنی امت میں شوق پیدا کرنے کے لیے 2 کلمے بڑے پیارے ہیں رحمان کو، ہلکے پھلکے ہیں زبان پر، بھاری ہیں وزن میں، تو اب شوق پیدا ہو گیا۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اچھا یہ کلمے کون سے ہیں؟ 2 کلمے ہیں، پیارے ہیں رحمان کو، ہلکے پھلکے ہیں زبان کے لیے، اور بڑے وزنی ہیں اللہ کے میزان میں، اور وہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ مبتدا ہے، آخر میں مبتدا ہے، اور یہ کیا ہے؟ خبر ہے۔ خبر مقدم ہے اور مبتدا مؤخر ہے۔ اور خبر کیوں مقدم ہے؟ تشویقاً، شوق پیدا کرنے کے لیے، اور انسان کی توجہ کو اس طرف لینے کے لیے کہ ان کو شوق سے سنو۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ مجھے اور آپ کو بہت فکر کرنی چاہیے، ہمارے پاس ایسے اعمال آ جائیں جو ہمارے میزان کو بھاری کرتے ہیں، جو ہمارے میزان کو بھاری کرتے ہیں۔ ان میں سب سے بڑی چیز توحید ہے، لا الہ الا اللہ ہے، اور توحید کے بعد سب سے بڑی اور عظیم چیز وزن کو بھاری کرنے والی حقوق العباد میں وہ اچھا اخلاق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما من شیء یوضع فی المیزان اثقل من حسن الخلق، اللہ کے میزان میں جتنے بھی اعمال رکھے جائیں گے ان میں سے اچھے اخلاق سے زیادہ وزن کسی چیز کا نہیں ہوگا۔ افسوس یہ ہے جن کے پاس اخلاق ہے ان کے پاس توحید نہیں، جن کے پاس توحید ہے ان کے پاس اخلاق نہیں۔ اللہ کرے کہ یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں، یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں۔ توحید والوں کے پاس اخلاق آ جائے، نرمی آ جائے، محبت آ جائے، پیار آ جائے، چاہت آ جائے، اور وزن کو زیادہ کرنے والی ایک عظیم چیز قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ عبداللہ بن مسعود کا جو وزن زیادہ ہو جائے گا ایک ٹانگ کا احد پہاڑ سے بھی زیادہ، تو اس کی بنیادی وجہ تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ وہ قرآن کے قاری ہیں، وہ قرآن مجید کے ماہر ہیں، قاری ہیں۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ دل سے کہا کریں، چھوٹا سا جملہ نہیں ہے، بہت بڑا جملہ ہے۔ 4 الفاظ ایسے ہیں انسانی تاریخ میں حضرت آدم سے لے کے اللہ کے پیارے نبی تک، اور اللہ کے نبی سے لے کے قیامت کے آخری انسان تک جتنے بھی وظیفے پڑھے گئے ہیں ان سب کو ایک طرف رکھا جائے تو ان 4 کلمات کا وزن ان سب سے زیادہ ہے۔ وہ دونوں آپ میرے ساتھ پڑھ لیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اور اگر آپ زندگی میں غور کریں گے تو جتنی دعائیں ہیں اور نماز کے جو اذکار ہیں، اذان اور جو تکبیر ہے، اس کا خلاصہ بھی یہ 4 کلمے ہی ہیں۔ بلکہ اگر میں مزید کہنا چاہوں تو میں کہہ سکتا ہوں اگر ایک بندے نے 50-60 سال کی عمر میں توبہ کی ہے، اب اس نے نماز شروع کی ہے اور اس کو عربی کے اندر اب نماز یاد نہیں ہو رہی، وہ کھڑا ہو تو کہتا رہے سبحان اللہ، رکوع میں جائے تو کہتا رہے سبحان اللہ، سجدے میں جائے تو کہتا رہے سبحان اللہ، اتحیات میں بیٹھا ہے تو کہتا رہے سبحان اللہ، اللہ اس کی نماز قبول کر لے گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔
یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ میں کہوں میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، تو اس کے لفظ اور ہوتا۔ سبحان اللہ کے اندر بھی ایک گہرائی پائی جاتی ہے کہ انسان جب اللہ کی پاکی کو دیکھتا ہے، اس کی عظمت کو دیکھتا ہے، اس کی شان کو دیکھتا ہے، اس کی کبریائی کو دیکھتا ہے، وہ میں کا لفظ بھی بھول جاتا ہے، فعل کا صیغہ بھی بھول جاتا ہے، اور اتنے ہی اس کی عظمت کے اوپر قربان ہوتا ہے کہ فوراً کہتا ہے سبحان اللہ، تو پاک ہی پاک ہے، پاک ہی پاک ہے۔ خصوصاً یہ ذہن میں رکھیں، پاک ہے ذات میں، پاک ہے صفات میں، پاک ہے ناموں میں، پاک ہے کلام میں، پاک ہے اپنے دین کے لحاظ سے اس کا دین پاک ہے، پاک ہے قانون کے لحاظ سے اس کا دیا ہوا قانون پاک ہے، پاک ہے اپنی شریعت کے لحاظ سے اس کی دی ہوئی شریعت پاک ہے، پاک ہے اپنی مخلوقات میں نقص کے لحاظ سے پاک ہے، اور ایک عظیم اس کا معنی پاک ہے دنیا کے تمام شرکوں سے۔ ہر قسم کے شرک کی نفی آ جاتی ہے، یعنی شرک کے رد کے لیے سبحان اللہ ہے۔ جو مشرکین رد کرتے ہیں، جو مشرکین شرک کرتے ہیں اس سے پاک ہے، جو آگ کو اس کا شریک بناتے ہیں وہ اس سے بھی پاک ہے، جو نبیوں کو اس کا شریک بناتے ہیں وہ اس سے بھی پاک ہے، جو فرشتوں کو اس کا شریک بناتے ہیں وہ اس سے بھی پاک ہے، جو ولیوں کو اس کا شریک بناتے ہیں وہ اس سے بھی پاک ہے، جو قبر کی ڈھیری کو اس کا شریک بناتے ہیں وہ اس سے بھی پاک ہے۔ دنیا کے جتنے بھی مشرک جو شرک کر رہے ہیں، اے اللہ تو سب شرکوں سے پاک ہے۔ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ سبحان کو مضاف کریں تو اللہ فاعل بھی ہو سکتا ہے، مفعول بھی ہو سکتا ہے۔ فاعل ہوگا تو اس کا معنی ہوگا کہ اللہ خود بھی اپنی پاکی بیان کرتا ہے، اور مفعول ہوگا تو یا اللہ میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، تو ہر قسم کے شرک سے پاک ہے۔ واو حالیہ، اے اللہ تیری پاکی اس حال کے اندر بیان کرتا ہوں، وبحمدہ، کہ ساری تعریفیں بھی تیری ہیں۔ سبحان اللہ میں ہر قسم کے شرک سے پاکی آ جاتی ہے، ہر نقص سے اس کی برات کا اظہار ہو جاتا ہے، اور جب بحمدہ آپ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ ساری خوبیاں تیرے لیے ہیں، ساری عظمتیں تیرے لیے ہیں، سارے ترانے تیرے لیے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ اس کا ہم معنی ہے۔ ایک دوسرے معنی میں اگر آپ غور کریں تو سبحان جو ہے یہ لا الہ کا معنی دے رہا ہے، اور وبحمدہ جو ہے یہ الا اللہ کا معنی دے رہا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور العظیم جو ہے یہ اللہ اکبر کا معنی دے رہا ہے، اور وہ عظیم ہے، عظمتوں والا ہے، بڑائیوں والا ہے۔ نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہا کریں۔ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو اللہ معاف کر دے۔ رات کو سوتے ہوئے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہا کریں، انشاءاللہ اللہ دن بھر کی تھکاوٹیں دور کر دے گا۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہا کریں، اللہ کمیاں پوری کر دے گا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے، جناب نوح نے، اور دیگر احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ پوری کائنات کی روزی سبحان اللہ کہنے سے اس کو ملتی ہے۔ یعنی سمندر کی مچھلیاں اگر ٹنوں کے حساب سے گوشت کھا رہی ہیں تو ان کو رزق سبحان اللہ سے مل رہا ہے۔ پرندے اگر پیٹ بھر رہے ہیں تو ان کو رزق سبحان اللہ سے مل رہا ہے۔ تو اللہ کا ذکر اور اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحمید، اللہ کی کبریائی، یہ اتنی عظیم چیز ہے کہ باقی ساری عبادتیں جنت میں ختم ہو جائیں گی، اللہ کا ذکر وہاں بھی جاری رہے گا۔
اس پہ بعض لوگوں نے اشکال پیدا کیا کہ جنت میں بھی اللہ کا ذکر، تو جنت میں اللہ کا ذکر ذمہ داری کے طور پہ نہیں ہوگا، جنت میں اللہ کا ذکر مزے لینے کے لیے انجوائمنٹ کے طور پہ ہوگا۔ جیسے انسان کو سانس آتی ہے نا، ایسے اس کی زبانوں سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ کی عظمت اور اللہ کی کبریائی جاری ہو رہی ہوگی۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ایک بڑی پتے کی بات لکھی، آخری بات عرض کر کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ حافظ صاحب رحمہ اللہ نے لکھا کہ امام بخاری جب بھی کچھ چیپٹر مکمل کرتے ہیں تو آخر کے اندر ایسی حدیث لے کے آتے ہیں جس کے اندر اشارہ ہوتا ہے کہ یہ اس باب کی آخری حدیث ہے۔ تو جب امام بخاری نے کتاب پوری کی نا، تو امام بخاری نے 2 اشارے کیے جس سے پتہ چلا کہ یہ میری کتاب کی آخری حدیث ہے۔ 2 نہیں بلکہ 3 اشارے، کتنے اشاروں کی طرف امام ابن حجر نے اشارہ کر دیا۔ ایک اشارہ تو اس طرف کیا کہ مجلس کے آخر میں جو دعا ہے اس میں بھی آتا ہے سبحانک اللہم وبحمدک، اشارہ کر دیا میری کتاب ختم ہو رہی ہے۔ امام صاحب نے کہا اس لحاظ سے بھی اشارہ کر دیا کہ جب سب سے آخری کام جو میدان محشر میں ہوگا وہ تول کا ہوگا، باقی سارے مرحلے پہلے ہیں، سب سے آخری مرحلہ جو ہے وہ تولنے کا ہوگا، اس کے بعد جنت میں جانے کا مرحلہ ہے، بس فیصلہ ہے۔ اس سے بھی اشارہ کیا یہ آخری کام ہے۔ اور ایک بڑا خوبصورت نقطہ لکھا، یہ بعض محدثین کے نا اپنے ایک ذہن کی سوچ ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ امام بخاری کے ذہن میں بھی یہ ہو، لیکن یہ ان کا ایک اپنی طرف سے نقطہ سنجی ہوتی ہے، ایک ظرافت ہوتی ہے، ایک ذہن کو تیز کرنے کے لیے کچھ علمی نقطے ہوتے ہیں، ان سے اتفاق کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ تو امام ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا کہ شاید یہ بھی اشارہ ہے وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ جنتی بھی یہی آخر میں کہیں گے الحمدللہ رب العالمین۔ تو امام بخاری نے کہا سبحانک اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اور اللہ کے نبی کا جب مشن پورا ہوا تھا تو آپ کو آخر میں کیا حکم ملا تھا؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اسی پہ میری گزارشات مکمل ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں قیامت کے دن جو حدیث کے خادم ہیں ان لوگوں کی صف میں شامل فرما لے۔ ہمارے یہ جو روحانی بیٹے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حدیث اور قرآن کے خدام میں شامل فرما لے، اور ان کے اندر بھی ان میں سے اللہ امام بخاری پیدا فرما دے، امام ابن تیمیہ پیدا فرما دے، امام طبری پیدا فرما دے، امام ابن قیم پیدا فرما دے۔ اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، عزم تو کرنا چاہیے، ارادے تو کرنے چاہیے، اور اس ادارے کے ساتھ جتنے بھی ہمارے احباب محبت کرنے والے ہیں، دعائیں کرنے والے ہیں، خیرخواہی کرنے والے ہیں، ان سب کو اللہ ہماری ساری محنتوں کا اجر ان کو بھی نصیب فرما دے۔ اللہ کے خزانے بہت وسیع ہیں، وہ سب کو دے سکتا ہے۔ اس ادارے کو اللہ قیامت تک کے لیے آباد فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔